مدائح، چونکہ ان کو رجال دین نے اہمیت نہیں دی ہے، جبکہ یہ بھی وثاقت پر ڈالا اتنا نہ کرنے اس الگ سے اس کو ذکر کیا۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، رجالیون کے اتنا نہ کرنے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ یہ مدائح کچھ دقت طلب ہیں۔ جب تک کہ ان مدائح میں دقت نہ کی جائے تو انسان کو رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے ہم چند نمونے پیش کرتے ہیں، جس نمونے میں آپ اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ رجالیین نے اتنا نہیں کیا، لیکن مدائح میں خصوصیت یہ ہے کہ وثاقت کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن وثاقت کو ایسے ہی ثابت نہیں کر رہے، بڑی دقت کے بعد ثابت کر رہے ہیں۔ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آئیے چند نمونے ملاحظہ کریں۔ پہلا نمونہ جو ہے وہ اسماعیل ابن عبد الرحمن جعفی ہے۔ اصحاب نے ان کو ثقات کی فہرست میں ذکر ہی نہیں کیا۔ دیکھا آپ نے، ان رجالیین نے اہمیت نہیں دی ہے، ان کو ثقات کی فہرست میں ذکر ہی نہیں کیا ہے، جبکہ وہ مدائح جو اسماعیل ابن عبد الرحمن جعفی کے حق میں ہیں، یہ مفید ہیں اس بات کے کہ ان کو ثقہ میں سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس مدائح اتنے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ خود بھی فیصلہ کریں گے کہ ان کو ثقہ ہونا چاہیے۔ آئیے اب علماء کے وہ اقوال سنیں کہ جن میں اسماعیل ابن عبد الرحمن جعفی کے مدائح ذکر کیے گئے ہیں، اگرچہ کہ ان کو ثقات کی فہرست میں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آپ مدائح پر خود ہی غور کریں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو تو ثقہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے علامہ حلی اپنی کتاب خلاصہ میں کہتے ہیں کہ کان فقیہا وروى عن ابی جعفر الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت کیے، ونقل ابن عقدہ، ابن عقدہ نے نقل کیا کہ ان صادق علیہ السلام ترحم علیہ، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ خدا اس اسماعیل پر رحمت کرے، کہ امام کا کسی کے حق میں یہ کہنا اللہ اس پر رحمت کرے۔ اور
ابن نمیر سے حکایت کیا گیا ہے کہ ابن نمیر نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی حدیث پر اعتماد کیا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آغا علامہ حلی نے فقیہ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرنا، چھٹے امام نے اس پر رحمت بھیجی، ابن نمیر کرنے کا ثقہ ہے اور ان کی حدیثوں پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وثوق والثقہ وجود میں آتا ہے یا نہیں؟ آغا نجاشی بسطام ابن حسین ابن عبد الرحمن جعفی کے حق میں کہتے ہیں کہ کان وجہن فی اصحابنا، ہمارے اصحاب کے درمیان وجہ تھے، وابوہ وعمومتہ وکان اوجہہم اسماعیل، اور بسطام ابن حسین، اس کے باپ، اس کے چچا، جن میں سب سے وجیح جو اسماعیل تھے، وہم بیت بالکوفہ من جعفا یقال لہم بنو ابی صبرا، اور ان کو یہ بھی کہ وہ کوفہ میں آ کر جوفا سے ٹھہر گئے تھے، اور ان کو بنو ابی صبرا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ساری عبارتیں اوجہہم اسماعیل، اور پہلے علامہ حلی کی وہ عبارتیں رجالیین کے یہ عبارتیں ممدوحہ مدائح آپ اٹھا کر دیکھ لیں، السلام علیکم، کہ اسماعیل کی وثاقت پر یہ عبارتیں اطمینان کا فائدہ دیں گی۔ اگر ان کی فقاہت و وجاہت و ترحم امام علیہ السلام اور ابن نمیر کی توثیق سے بھی وثاقت حاصل نہ ہو تو پھر وثوق پہ حسن ظاہر کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ کون سا راستہ ہے حسن ظاہر و وثوق کو حاصل کرنے کا؟ فقاہت و وجاہت و ترحم و توثیق سے بڑھ کر اور کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کتاب وجیزہ میں اسماعیل کی حدیث کو صحیح کی طرح قرار دیا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہ ممدوحات ہیں، یہ وہ مدائح ہیں جس میں کوئی وثاقت کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے ان پر رحمت بھیجی، وجاہت و فقاہت تھی، ابن نمیر نے اس کی توثیق کی، اور حسن ظاہر کے اوپر وثوق حاصل کیا، اس کے باوجود بھی اس کو ثقہ نہ مانے
تو ثقہ کی فہرست میں ذکر نہ کرنے سے کوئی آدمی ثقہ کی فہرست سے خارج نہیں ہو جایا کرتا. سمجھ. اس لیے یہاں پر عیون رجالیین نے اعتنا نہیں کیا ہے، ورنہ ذرا سا بھی غور کریں تو ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ ثقہ ہے. دوسرا نام ہے اسحاق ابن ابراہیم حزینی. آکشی ترجمہ حسن ابن سعید میں لکھتے ہیں کہ اسحاق ابن ابراہیم حزینی یہ حسن ابن سعید ان کے اوپر داخل ہوئے اور علی ابن ریان وہ بھی امام رضا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. اور ان لوگوں کی معرفت حاصل کرنے کا سبب یہ ہوا کہ یہ لوگ وہاں پر حاضر ہوئے. سوال. آغا شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے کتاب تہذیب میں اپنی سند احمد ابن محمد، انہوں نے علی ابن مہذیار، ان سے یوں کہا ہے کہ قال کتبت الی ابی جعفر علیہ السلام، میں نے لکھا امام باقر علیہ السلام کی طرف. علی ابن مہذیار کہتے کہ میں نے خط لکھا امام باقر علیہ السلام کی طرف کہ ان اسحاق ابن ابراہیم وقف صیغۃ علی الحج فامر ولدہ وما فضل منها للفقراء. اسحاق ابن ابراہیم وہ اس کے بارے میں علی ابن مہذیار نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ فہمت یرحمک اللہ ما ذکرت من وصیت اسحاق ابن ابراہیم، میں سمجھ گیا آپ پر اللہ کی رحمت ہو وہ چیز جو وصیت اسحاق ابن ابراہیم میں لکھا ہے. تو یہاں پر سوال کرو امام علیہ السلام کا اس سے راضی ہو جانا اور اس کے عمل کو اچھا قرار دینا کشف کرتا ہے اس کے حسن ظاہر کو، اور حسن ظاہر مفید وثاقت ہوا کرتا ہے.
خود امام علیہ السلام کا راضی ہو جانا اس پر. جی ہاں جی صحیح. یہ بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی ان کے سلسلے میں جاری ہوئے ہیں کہ انہوں نے خدمت انجام دی اور کتاب کثیرہ لکھی اور اس کے علاوہ ان سے بہت سارے لوگوں نے حدیث کو نقل کیا. جی ہاں اس کے ہاں وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اوپر کی عبارت میں ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے. ہاں جی 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 وہ وہ جی ہاں صحیح بات ہے. لیکن اس کی جو ہے کچھ اور خوبیاں اوپر ذکر کی گئی ہیں. کتاب کثیر لکھنا، ان سے حدیثوں کو سننا، ان کی جو معرفی کرنا، یہ چیزیں جو ہے آئی ہیں جس کی وجہ سے اسحاق ابن ابراہیم حزینی کو معتبر قرار دینا چاہیے تھا. اس فعل سے تو نہیں پتہ چل رہا اتنا، لیکن دوسرے اور فعل بھی اس کے ساتھ ملائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے. خالی اس سے تو نہیں پتہ چلے گا. ہاں 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 سب سے بڑی بات ہے امام کا ان سے راضی ہونا. آخر میں جو ہے یہ بات آئی نا کہ امام ان سے راضی ہے، اس کا مطلب قابل اعتماد آدمی ہے. ان تمام باتوں کا خلاصہ اس میں نکلتا ہے کہ امام ان سے راضی ہے، اس کی وجہ سے وہ قابل اعتماد ہو جایا کرتا ہے. ہاں لیکن پھر جو ہے وہ میں ان چیزوں سے راضی ہوں جو آپ نے وصیت اسحاق ابن ابراہیم میں لکھا. یہ جو ہے ٹھیک ہے ان ہاں وہ ٹھیک ہے. فہم تو یرحمکم اللہ، یہ تو اس علی ابن مہذیار کے لکھا نا. لیکن پھر اس کے بعد نیچے عبارت فإن ترضیۃ الامام عنہ، یہ آغاز سبحانی کی عبارت ہے، لیکن اسی اوپر والی عبارت سے انہوں نے یہ معنی نکالا ہے اوپر. ہاں ہاں امام نے دعا دی وہ تو علی ابن مہذیار کے لیے. ہاں رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ جو لکھا ہے نا اسی سے انہوں نے کشف کیا کہ امام اس سے راضی ہے. اب امام علیہ السلام امام کسی کے لیے رضی اللہ عنہ کہے، امام کہیں کسی کو. کیا کہا؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے. نہیں نہیں یہ ہاں
دعا نہیں ہے. ایک آدمی پر اعتبار ہوتا ہے تبھی امام اس طرح کا جملہ اس کے بارے میں کہے. اگر اس کے اوپر اعتماد نہ ہو تو ایسا جملہ اس کے بارے میں نہیں کہیں گے. رضی اللہ امام نے کہا ہے. یہ عام لوگ نہیں کہ یزید کو بھی رضی اللہ بنا رہے ہیں, وہ تھوڑی ہے, امام نے رضی اللہ کہا ہے. ہاں لیکن امام جب دعا دے دے تو وہ اور باقی لوگوں میں بہت فرق ہے. یہ نہیں, امام کا رضی اللہ کہنا یہ لازمہ سمجھ لیں. یہ آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں. امام کا یہ جو آخوئی نے کشف کیا ہے نا مختار کے بارے میں, وہ صحیح کشف لگ رہا ہے. وہ یہ بھی یہی جملہ ہے نا کہ امام راضی ہے اس سے. امام اس سے راضی ہو کے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور اس کے عمل کو اچھا قرار دینا. جیسے زمین کو وقف کرنا, کشف کرتا اس نے ظاہر پر جو مفید بساخت. سب سے اہم جملہ رضی اللہ عنہ ہے. ہاں خدا تمہیں ہدایت دے تو ہو سکتا ہے. یہ اس کے نیک اعمال کے اوپر جو ہے امام علیہ السلام رضی اللہ عنہ, اس نے زمین وقف کی, اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جو بچ جائے وہ فقراء کو دے دینا, اور جو ہے مختلف اچھے کاموں کے بعد امام نے اس کے لیے وصیت کے بعد اس کے لے کر رضی اللہ عنہ. تو کتنی اچھی بات. جی ہاں اچھا کیا. کام اچھا کرنے کے بعد کسی کو رضی اللہ کہے تو یہ واقع نا, یہ تو ہاں یہ تو اچھائی پر یہ برا کام کیوں نا, اچھائی کے بعد رضی اللہ کہا ہے. ہاں اللہ راضی. جب امام ہمارے حق میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو اچھے کام کو دیکھ کر, تو آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ اچھے کاموں کو دیکھ کر, اچھے کاموں کو دیکھ کر امام علیہ السلام اللہ آپ سے راضی ہو. ہاں تو یہ جو ہے اچھے کام کے بعد امام علیہ السلام نے یہ رضائیت کا اظہار کیا ہے. تو یہ ظاہراً میرا خیال تو یہی ہے کہ کشف کرتا ہے اس کی وثاقت پر. ہاں جس طرح آخوئی نے مختار کے لیے ایک کشف کیا ہے کہ امام نے اس کو مختار کو دعا دی تھی, اس سے کشف کیا کہ مختار پر جو ہے امام کا بھروسہ تھا, یا آخوئی نے جو اپنی رجال میں لکھا مثلا. ہاں جی مختار جو ہے اس سے راضی تھے. اس کی دلیل آخوئی نے یہ بتایا کہ جو ہے امام نے ان کو 3 مرتبہ دعا دی مختار کو اچھے کام کرنے کے بعد. یہ کشف کرتا ہے کہ اس پر اعتماد تھا. جی نہیں یہ تو توجیہ کر رہے, توجیہ کر رہے, یہ نہیں, حقیقت حال کو دیکھنا. چلو صلی اللہ علیہ وسلم.